بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں بڑا ایک اہم پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ جو میری گزارشات ہیں سماعت کریں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے میرے دوست احباب پوری دنیا میں جو چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ مجھے میسج کرتے رہتے تھے کہ علامہ صاحب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو برائے مہربانی اس پر دلائل دیں تاکہ ہم جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو جواب دے سکیں۔ تو آج اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا جواب دوں کہ جو منکر ہیں ان کے پاس فرار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اس پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، تقریباً 60 کے قریب جو کتب ہیں اس کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، محنت کی، اور پھر جا کے ان کا صفحہ نمبر اور اس کا جو حدیث کا نمبر ہے، اس کے علاوہ پھر جو وہ طبع جہاں سے ہوئی ہے، وہ ساری محنت کر کے وہ میں نے لکھا ہے۔ کیونکہ اگر میں ایک ایک کتاب اٹھا کے کھول کے، جیسے یہ مستدرک حاکم پڑھی ہوئی ہے، یہ روضۃ الشہداء پڑھی ہوئی ہے، یا یہ شواہد النبوت پڑھی ہوئی ہے، مدارج النبوت پڑھی ہوئی ہے، اگر میں یہ ایک ایک کتاب اٹھا کے کھول کے آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ تو بہت زیادہ اگر ویڈیو طویل ہو جائے تو پھر لوگ کم سنتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں بات جو ہے آپ تک پہنچا دوں اور بڑے دلائل کے ساتھ پہنچا دوں۔ تو اس لیے جو میں نے محنت کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے۔ کتابیں جو ہیں اس کو کھنگالا ہے، ایک ایک صفحہ چیک کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، چیک کیا ہے، صفحہ نمبر لکھا ہے، اس کا حدیث نمبر لکھی ہے، اس کا جو مکتبہ ہے وہ لکھا ہے، تاکہ حق بات جو ہے وہ میرے سننے والوں کو، پیار کرنے والوں کو پہنچ جائے۔ تو اس لیے آج میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 60 کتب کے ریفرنسز سے، حوالہ جات سے ثابت کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ایک اور بڑا ظلم ہوا اہل بیت اطہار کے ساتھ، ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یار لوگوں نے، چونکہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو یار لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور یہ کتابوں میں درج کر دیا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضع حدیث کا ایک دور آیا، کہ پیریڈ تھا جب بنو امیہ کی حکومت تھی، تو جو اموی مولوی تھے، جو درباری ملا تھے، وہ دو ٹکوں کی خاطر احادیث گڑھ کے ان کو خوش کرنے کے لیے لے کے آیا کرتے تھے، اور جو اموی حکمران ہوتے تھے پھر وہ خوش ہو کر ان کو مال دیتے تھے، دینار دیتے تھے، بلکہ جگیریں الاٹ کر دیتے تھے۔ تو اس لیے وضع حدیث کا ایک دور ہے۔ اس لیے بدقسمتی سے کہ اہل بیت اطہار کے مناقب پہ، فضائل پہ، عظمت پہ، فضیلت پہ، رفعت پہ، سطوت پہ جو تاجدار کائنات کی حدیث ہم کو ملتی ہیں، اسی طرح کی من گڑت روایات وہ جو ہیں انہوں نے گڑھ لی، اور اس کو اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ جڑ دیا کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جائے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا انصاف کیا ہے، آقا علیہ السلام کو کیا اجر رسالت دیا ہے اس امت نے۔
میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو یار لوگوں نے حدیث گاڑ لی کہ حضور نے فرمایا کہ معاویہ مجھ سے ہے، میں معاویہ سے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، یار لوگوں نے گاڑ لیا کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ اور معاویہ اس کا تالا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ علی کی محبت میری محبت، میری محبت علی کی محبت، یار لوگوں نے گاڑ لیا کہ معاویہ کی محبت میری محبت، میری محبت معاویہ کی محبت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا ہے، یار لوگوں نے گاڑ لیا کہ معاویہ سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ الغرض کوئی بھی حدیث جو اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، رفعت پہ، فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، اسی طرح کی حدیث گڑھ کر وہ جو اموی مولوی تھے انہوں نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ظلم کیا۔ تو اسی طرح جب انہوں نے دیکھا، بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ بچہ جانتا ہے کہ قلعہ خیبر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا، تو یار لوگوں نے اس کا بھی متبادل گڑھ لیا اور کتابیں لکھ دی، کسی عبداللہ نامی صحابی کی طرف منسوب کر دیا قلعہ خیبر جو تھا وہ تو عبداللہ نامی صحابی نے فتح کیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور رفعت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، انہوں نے پھر حکیم بن حزام کو گڑھ لیا اور جڑ دیا کتب میں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ آج میں اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ان کو چنا گیا تو فرشتے نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، یعنی ان کی نفاست و طہارت کا ذکر کیا، ان کے انتخاب کا ذکر کیا، ان کے چناؤ کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کو پاک کر دیا گیا ہے، آپ کو طاہر کر دیا گیا ہے، آپ کو مطہر کر دیا گیا ہے، منزہ اور مصفہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت عالمین میں سے آپ کا انتخاب ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، پاکیزہ کر دیا ہے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن پاک میں آ گئے تو قرآن کہتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 22 ہے 22، قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن پاک میں آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آبادی کو، اپنی بستی کو چھوڑ کے دور کسی جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کر لی۔ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ان کے بطن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ اپنی بستی جو تھی، اپنی جو آبادی تھی، اپنا جو مکان تھا اس کو چھوڑ دیا اور پھر بیت المقدس کو بھی چھوڑ دیا، ان کے محراب کو چھوڑ دیا اور دور کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اس کی شرح میں امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270 اور یہ مطبوع ہے تہران کا، اس میں یہ بات لے کے آئے کہ فاتت بہی قومہا تحملہ قال بعد 40 یوما بعد ما لعلت من نفاسہا، بعد ما تعلت من نفاسہا، کہ جو ان کی قوم تھی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بطن میں اٹھایا تو جب وہ دور چلی گئیں تو آپ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ پھر اس قوم کے ڈر سے وہ دور چلی گئیں اور جب تک وہ پاکیزہ نہ ہوئی انہوں نے محراب کو چھوڑ دیا، بیت المقدس کو چھوڑ دیا، اور الفاظ ہیں کہ 40 دن تک، یعنی قال بعد 40 یوما بعد ما تعلق من نفاسہا، یعنی 40 دن کے بعد وہ ادھر رہی۔ جب انہوں نے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لی تو پھر اس بستی میں بھی آ گئی اور بیت المقدس میں بھی آ گئی اور اس محراب میں بھی آ گئی۔ یہاں ایک بڑی خاص بات ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ہیں، لیکن جو پاکیزہ محراب ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو قبلہ ہے، وہاں سے دور ہو گئے۔
بلکہ بستی کو، آبادی کو چھوڑ کے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد 40 روز تک، یہ امام جلال الدین سیوطی کی در منصور میرے سامنے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270، بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ قال بعد 40 یوما بعد ما تعالت من نفاسہا، کہ 40 روز تک جب تک آپ نے نفاست و طہارت حاصل نہ کر لی، اللہ کے گھر میں داخل نہ ہوئی۔ پتہ چلا وہ مریم تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے گھر سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ 40 روز تک واپس نہ پلٹی جب تک انہوں نے طہارت حاصل نہ کر لی۔ اب بات کرتے ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کی امی جان۔ میں ذرا وقت بچانا چاہتا ہوں، ایک ایک حدیث پر میں اگر اس کے دلائل دینے شروع کر دیے، اس کی شرح کرنی شروع کر دی تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وقت بھی کم ہو، تھوڑے سے وقت میں آپ کو زیادہ میں دلائل دے سکوں۔ تو اس لیے آج کا جو گفتگو کا میرا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت، اس پر دلائل ہیں۔ اس حوالے سے جو میں پہلی کتاب آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ مستدرک حاکم ہے، 6 صدی ہجری کے امام ہیں، امام عبد الرحمن السلمی کے کلاس فیلو ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کی المستدرک اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 550 ہے جو عربی ٹیکسٹ کی ہے، دوسری اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 584 اور 283 بھی ہے اور 550 بھی ہے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، اللہ کے گھر کا۔ جب وقت آیا تو گھر سے دور جانے کا حکم نہیں ملا، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے دور چلی گئی تھی، 40 روز تک وہاں رہی۔ لیکن جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ گھر کا طواف کر رہی تھی، میں نے خود دیکھا، اچانک وہ غائب ہو گئی، دروازہ شق ہوئی دیوار خانہ کعبہ کی اور اس دیوار کے اندر تشریف لے گئی، اور ایک روایت میں 4 روز تک وہاں رہی۔ یعنی ایک بہت بڑا فرق ہے، میجر ڈیفرنس ہے کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے، بیت المقدس سے دور جا رہے ہیں، ادھر خانہ کعبہ کے قریب بلکہ اندر آ رہی ہیں۔ اور جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں، جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283، اور امام حاکم روایت کرتے ہیں فقط تواترت الاخبار، کہ یہ تواتر کے ساتھ، تواترت الاخبار، تواتر کے ساتھ یہ خبر آ رہی ہے ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ، تواترت الاخبار، یہ تواتر کے ساتھ یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا۔ تو میں اب اس کی شرح میں وقت لگانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مختصر اور جامع۔ پہلی کتاب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے امام حاکم کی المستدرک۔ اب دوسری کتاب دینا چاہتا ہوں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی معروف کتاب ہے مدارج النبوت، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 614، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531۔ آپ یہی بات لے کے آئے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، آپ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا۔ اب جو میں تیسری کتاب دینا چاہتا ہوں، جو منکرین ہیں، جو حاسدین ہیں، جو منافقین ہیں،
ان کا کلا کما کرتے ہوئے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تیسری کتاب تذکرۃ الخواص ہے۔ تذکرۃ الخواص جو یہ کتاب ہے امام سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 30 اور جو طبع ہے یہ نجف عراق سے ہے۔ تذکرۃ الخواص امام سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 30، وہ بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ۔ یہ تیسری کتاب دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں ہوئی۔ چوتھی کتاب دے رہا ہوں نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار، علامہ امام محمد شبلنجی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے یہ نور الابصار۔ اس کا صفحہ نمبر 85 ہے 85، وہ بھی یہی روایت لے کے آیا کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ بلکہ آپ نے فصل بھی قائم کی ہے، فصل فی ذکر مناقب سیدنا علی ابن ابی طالب، اس نام سے فصل قائم کی ہے، اور اس میں یہ لے کے آئے ہیں روایت کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ پانچویں کتاب میں جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں برصغیر کے، ان کی بڑی معروف کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، وہ بھی یہی روایت لے کے آئے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ یہ 5 کتابیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب چھٹی کتاب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو لوگ حسد میں، بغض میں، انات میں، کینہ میں، عداوت میں حدود کراس کر جاتے ہیں، لیمٹس کراس کر جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے بغض میں اس مقام تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بھی وہ بھول جاتے ہیں۔ آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سے، حضور کے فرمان سے، ائمہ کی تصریحات سے، مورخین ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، مجددین ہوں، صوفیاء ہوں، 150 سے زائد کتب ایسی ہیں جن مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آج اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں، آج اس فتنے کو نیست و نبود کرنا چاہتا ہوں، آج اس فتنے کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں مولا علی علیہ السلام کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، بھکاری ہوں۔ جو اعتراض اہل بیت اطہار پہ کوئی اٹھائے گا، ادھر سے دلائل کے انبار آئیں گے، ڈھیر آئیں گے۔ ابھی تو وہی کچھ نہیں، میں تو ایک ایک نقطے پہ، ایک ایک فضیلت پہ الگ الگ جو ہے اس کی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اس فتنے کا کلا کما کر رہا ہوں میں، تاکہ جو لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں میں ان کے اعتماد پہ پورا اتر سکوں۔ چھٹی کتاب دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، بڑی معروف کتاب ہے امام ابن صباغ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الفصول المہمہ، بہت معروف کتاب ہے ان کی۔ یہ عربی ٹیکسٹ کی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 29 اور 30 ہے۔ اس میں بھی وہ لے کے ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت علی ابن ابی طالب فی جوف القعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ 6۔ اب 7ویں کتاب میں جو دینا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں، وہ غیر مقلد بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جنہوں نے نادیلی بھی لکھی ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شاید اہل سنت یا اہل تشیع نادیلی کو مانتے ہیں۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے شمامۃ الانبریہ من مولد خیر الباریہ، یہ بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 99 ہے، 99، اس میں وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد
والدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، اور اسی کتاب میں وہ ناد علی بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ نواب صدیق اثر خان بھوپالی کی بات کر رہا ہوں۔ 8ویں کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، شواہد النبوہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ شواہد النبوہ جو میرے پاس ہے، یہ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 280 ہے۔ اس میں بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ اسی طرح اگلی کتاب 9 نمبر بڑی معروف کتاب ہے، نزہۃ المجالس، علامہ صفوری شافی کی، علامہ عبد الرحمن صفوری شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی معروف کتاب ہے نزہۃ المجالس۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 454 ہے۔ HM سعید کمپنی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، جس کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ دوسرے میں 404 صفحہ نمبر بھی ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب کتاب نمبر 10 دینا چاہ رہا ہوں، بڑی معروف کتاب ہے، سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ینابیع المعودہ۔ اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھے نقطہ۔ ہمارے برصغیر میں عرف عام میں ینابیع المعودہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن مصر میں یا جو اس کا تلفظ جو اہل علم کے ہاں ہے وہ ہے ینابیع المودہ لذوی القربہ، ٹھیک ہے، 2 طرح سے پڑھتے ہیں ہمارے برصغیر میں، ینابیع المعودہ، اور جو درست لفظ ہے جو مصر میں پڑھا جاتا ہے وہ ینابیع المودہ لذوی القربہ، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 158 ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ یہ 10 کتابیں میں آپ کو دے چکا ہوں، اور ان میں ایک کتاب بھی اہل تشیع کی نہیں، یہ آپ کو سنیت بتا رہا ہوں۔ یہ بھی المیہ ہے اس قوم کا، اس امت کا، کہ میں اہل بیت اطہار کی جب عظمت اور رفعت، مناقب، فضائل سناتا ہوں اہل سنت کی کتب سے، تو یار لوگ روڑا ڈالتے ہیں میں اہل تشیع کو پروموٹ کرتا ہوں، حالانکہ میں سنیت بتا رہا ہوں۔ اب فتویٰ لگانے تو ان پہ لگاؤ، اہل تشیع کی کسی ایک کتاب کا میں حوالہ نہیں دے رہا، میں تو سارے اہل سنت کے جو چوٹی کے محدثین ہیں ان کے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 11ویں کتاب دے رہا ہوں آپ کو، یہ 11ویں کتاب جو ہے یہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بڑی معروف کتاب ہے، جو انہوں نے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لکھی، اسی عنوان سے، اسی ٹائٹل سے۔ اس کا صفحہ نمبر 29 ہے، 29۔ وہ بھی لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ 12ویں کتاب دینا چاہ رہا ہوں، امام برہان الدین حلبی شافی، امام حلبی کی بڑی معروف کتاب ہے سیرت الحلبیہ، بچہ واقف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 139، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ امام حلبی بھی لے کے ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فی جوف الکعبہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے علی علیہ السلام کو حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا۔ امام حلبی سیرت الحلبیہ۔ اگلا حوالہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی،
جن کا پورا نام ہے حافظ شمس الدین ذہبی. ان کی بڑی معروف کتاب ہے جو انہوں نے تلخیص لکھی ہے المستدرک کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 483 ہے اس کا. وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. یعنی امام ذہبی بھی روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اسی طرح 14ویں کتاب دے رہا ہوں ملا علی قاری کی. ملا علی قاری کی بڑی معروف کتاب ہے شرح شفا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 173. وہ بھی لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی الجوف الکعبہ. اس طرح 15 نمبر کتاب دے رہا ہوں ملا واعظ حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء. ملا واعظ حسین کاشفی روضۃ الشہداء، اہل سنت کے چوٹی کے محدث گزرے، اس کا صفحہ نمبر 184 ہے. وہ بھی لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی الجوف الکعبہ. وہ بھی کہہ رہے ہیں فی جوف الکعبہ. اسی طرح کتاب نمبر 16 دے رہا ہوں امام احمد رضا خان بریلوی قادری حنفی اعلیٰ حضرت. یہ بریلویوں سے میں مخاطب ہوں. ان کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 86. وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اس طرح کتاب نمبر 17 دے رہا ہوں میں 17. یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، کتنے بڑے محدث ہیں. اس کا صفحہ نمبر 39 ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ، اس کا صفحہ نمبر 39 ہے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اسی طرح 18 نمبر کتاب دے رہا ہوں قرۃ العینین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کا صفحہ نمبر 65 ہے 65. وہ بھی لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. 19 نمبر کتاب دے رہا ہوں میں مروج الذہب علامہ مسعودی کی. یہ مطبوعہ مصر کا ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 385 ہے. انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اسی طرح 20 نمبر کتاب دے رہا ہوں تاریخ الخمیس ہے، امام محمد دیار بکری کی، بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. 21 نمبر کتاب دے رہا ہوں امام ابن مغازلی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتاب المناقب ہے ان کی، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے. حضرت زبیدہ بنت عجلان سے وہ روایت لے کے انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. زبیدہ بنت عجلان سے وہ لے کے آئے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، فاطمہ بنت اسد نے ان کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. اسی طرح 22ویں کتاب دے رہا ہوں علامہ امینی کی الغدیر، اس کا صفحہ نمبر 21 ہے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ والدت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. 23ویں کتاب دے رہا ہوں 23 نمبر کتاب امام خازمی کی کتاب المناقب ہے، اس کا صفحہ نمبر 607 ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ 23 کتب ہو چکی ہے. 24 نمبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. امام علوسی بغدادی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے غالیۃ المواعظ، اس کا صفحہ نمبر 89 ہے اور جلد نمبر 2 ہے. اس میں وہ لے کے آئے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ
کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اور 25 نمبر کتاب دے رہا ہوں میں امام علوسی بغدادی کی الغدیر، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 22 ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، آپ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ 26 نمبر کتاب دے رہا ہوں درِ ثمین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے۔ وہ بھی یہی روایت لے کے آئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ 27ویں کتاب دے رہا ہوں میں 27 نمبر 27ویں کتاب مولا علی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے حوالے سے خانہ کعبہ، اس پر دلائل دے رہا ہوں۔ 27ویں کتاب علامہ صفی الدین حضرمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے وسیلۃ المال، اس کا صفحہ نمبر 282۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ 28ویں کتاب دے رہا ہوں علامہ عبد الحمید خان دہلوی کی سیرت الخلفاء ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں۔ کتاب نمبر 29 دے رہا ہوں 29ویں علامہ عباس محمود عقاد کی بڑی معروف کتاب ہے ان کی عبقریت الامام علی علیہ السلام، اس کا صفحہ نمبر 63 ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ 30ویں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میں مولوی اشرف کا، بڑی معروف کتاب ہے ان کی ریاض الجنان، اس کا صفحہ نمبر 111 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ 30 کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب 31 نمبر کتاب دے رہا ہوں میں آپ کو 31 علامہ باقصیر حضرمی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی معروف کتاب ہے وسیلۃ المال، اس کا صفحہ نمبر 145 ہے۔ آپ لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 32ویں کتاب دے رہا ہوں علامہ سعید گجراتی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ العلام، صفحہ نمبر 76 آپ لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کتاب نمبر 33 دے رہا ہوں علامہ محمد مبین انصاری حنفی لکھنوی، فرنگی محلی بھی ان کا بڑا معروف نام ہے، ان کی کتاب ہے وسیلۃ النجات، اس کا صفحہ نمبر 60 ہے۔ آپ بھی لکھتے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 34 نمبر کتاب دے رہا ہوں 34 علامہ حافظ گنجی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کفایت الطالب، وہ لکھتے ہیں اس کا صفحہ نمبر 250 ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام سے وہ لے کے آئے ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 35ویں نمبر کتاب دے رہا ہوں میں آپ کو علامہ بسنوی کی محاضرۃ الاوائل، اس کا صفحہ نمبر 79 ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 36 نمبر کتاب دے رہا ہوں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی دوسری کتاب ہے تکریم المومنین، اس کا صفحہ نمبر 36 میں تکریم المومنین صفحہ نمبر 36 میں لکھتے ہیں انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد وہ لکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ 36 کتب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ انکار کرنے والے پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں، اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کو اس کا انکار کرتے ہوئے، کدھر لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت
خانہ کعبہ میں. یہ بتا تو رہا ہوں کہ ادھر لکھا ہے. اگر ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میرا گریبان پکڑنا آ کے. میں چاہتا تھا کہ کتابیں ایسے کھول کھول کے آپ کو ایسے دکھاتا، لیکن اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا. میں نے اتنی محنت کی، حالانکہ یہ اتنی محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، ایک ایک صفحہ چیک کر کے ایسے کنگال کے اس کا صفحہ نمبر لکھا ہے، عبارتیں لکھی ہیں، پیج نمبر لکھا ہے، حدیث نمبر لکھی ہے، اس کی طباعت کا میں نے لکھا ہے، مکتبہ لکھا ہے. اتنی محنت کی ہے تاکہ آپ تک بات پہنچ سکے. اور جو آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو اعتماد کرتے ہیں، آپ کے اعتماد پہ پورا اتر سکوں. 37 نمبر کتاب دے رہا ہوں آپ کو، 37 نمبر، علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ کی مطالب اصول، بہت بڑی معروف کتاب ہے. ان کی صفحہ نمبر 72. وہ بھی لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. وہ بھی لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کتاب نمبر 38 دے رہا ہوں، امام کہستانی کی بڑی معروف کتاب ہے، بہت بڑے محدث ہے امام کہستانی. ان کی کتاب ہے سلسلۃ الذہب الصوفیہ، بڑی معروف کتاب، اس کا صفحہ نمبر 46 ہے، 46. وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اسی طرح 39 نمبر کتاب دے رہا ہوں میں، علامہ اسماعیل کالانی کی بڑی معروف کتاب ہے روضۃ الندیہ، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے. وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جوف الکعبہ، مولا علی علیہ السلام کو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا. 40 نمبر کتاب دے رہا ہوں، علامہ فضل اللہ بہاری کی بڑی معروف کتاب ہے سیرت اسد اللہ الغالب، اس کا صفحہ نمبر 125. وہ بھی لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. 41 نمبر کتاب دے رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، علامہ ابو الحسن قادری، ان کی بڑی معروف کتاب ہے اوراق غم، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے، 44. وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کتاب نمبر 42 دے رہا ہوں، شیخ عبد الرحمن چشتی میرات الاسرار، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 118. وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کتاب نمبر 43 دے رہا ہوں جی، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، علامہ ادریس بوجیانی کی یہ بڑی معروف کتاب ہے خاندان نبوت، اس کا صفحہ نمبر 92 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اب کتاب نمبر 44 دے رہا ہوں جی، 44. علامہ شیخ محمد السلابی، بہت بڑے معروف یہ محدث گزرے ہیں، وہ نصر المطالب صفحہ نمبر 73 میں لے کے آئے ہیں. وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کتاب نمبر 45 دے رہا ہوں میں، 45. یہ بہت معروف کتاب ہے مصر کی، اس کو عبد المسیح انطاکی مصری نے لکھا ہے قصیدہ الویہ کے نام سے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام کو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کتاب نمبر 46 دے رہا ہوں جی، مرزا دیوی کی بڑی معروف کتاب ہے کتاب الشہادت، اس کا صفحہ نمبر 109 ہے. وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد والدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد
सलाम अल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा में पैदा किया, अल्लाह के घर में पैदा किया। किताब नंबर 47 दे रहा हूँ जी, 47, शेख सदरुद्दीन हलबी की रवाए मुस्तफ़ा बड़ी मरूफ किताब है, उनका सफ़ा नंबर 113 है। वो भी लिखते हैं कि अन्ना फातिमा बिनते असद वालदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ी जौफ़िल काबा, कि फातिमा बिनते असद ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा में पैदा किया। इस तरह किताब नंबर 48 दे रहा हूँ, 48, अल्लामा साइम चिश्ती की मुश्किल कुशा बड़ी मरूफ किताब है, उसका सफ़ा नंबर 62 है, और ये चिश्ती कुतुब खाना फैसल आबाद की छपी हुई किताब है। वो भी लिखते हैं कि अन्ना फातिमा बिनते असद वालदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ी जौफ़िल काबा, कि फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा में पैदा किया। 49 नंबर किताब दे रहा हूँ जी, 49, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्रुल मंसूर है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 49 है। वो भी लिखते हैं अन्ना फातिमा बिनते असद वालदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ी जौफ़िल काबा। 50 नंबर किताब दे रहा हूँ, दुर्रुल मुतालिब, लिखते हैं अन्ना फातिमा बिनते असद वालदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ी जौफ़िल काबा। इस तरह में यार खान नईमी की 3 किताबों में ये रवायत मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती की भी 3 किताबों में ये रवायत मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है ये खाना काबा में। 55 से 60 तक कुतुब जो है मैंने आपके सामने बयान कर दी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो खाना काबा में हुई। तो इसलिए जो यार लोग हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, कीना में, अदावत में इस हद तक चले जाते हैं कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो खाना काबा में नहीं हुई है, किधर लिखा है, मैंने आज उनको बता दिया कि किधर लिखा है। मैंने किताब, उसका सफ़ा नंबर, उसकी तबात भी आपको बता दी, और ये बड़ी मरूफ कुतुब मैंने आपको बताई है। जो गैर मरूफ है वो मैंने इसलिए नहीं बयान की ताकि उनका नाम लोगों ने कम सुना हुआ है। तो जो मरूफ कुतुब हैं 60 के करीब, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, हर एक मुहद्दिस, हर एक मुफस्सर, हर एक मुवर्रिख यही कहता रहा, अन्ना फातिमा बिनते असद वालदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ी जौफ़िल काबा। हर मुहद्दिस ये ऐलान करता रहा, ये डंके बजाता रहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो खाना काबा में हुई। अब इतने दलाइल आने के बाद, इतनी बराहीन आने के बाद, अब कोई कह दे कि भाई मैं नहीं मानता, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, तो फिर वो तो बादशाह ही है ना। क्योंकि मनाना हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी ड्यूटी है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना। यही काम अंबिया करते रहे कि पहुंचाते रहे। वो जिन्होंने नहीं मानना होता वो तो अपनी आंखों से देखते थे, अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, अपनी आंखों से सूरज को वापस पलटता देखते थे, अपनी आंखों से कंकरियों को कलमा पढ़ता देखते थे, अपनी आंखों से सूरज को वापस पलटता देखते थे, अपनी आंखों से दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, अपनी आंखों से खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे। वो तो देख कर नहीं माने, तो मानने का तल्लक फिर दिखने दिखाने से तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये हदायत अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उनको चुन लेता है। तो ये 60 के करीब मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए, हवाला जात दे दिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई। अब फिर भी कोई इनकार करे तो इसका मतलब है उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं, उससे बड़ा अहले बैत तहार का बुग़्ज़ रखने वाला कोई नहीं। पता चला कि तुमको फिर हवाला जात की तलाश नहीं थी, तुमको बुग़्ज़ है मौला अली अलैहिस्सलाम से, अदावत है मौला अली अलैहिस्सलाम से, हसद है मौला अली अलैहिस्सलाम से, दुश्मनी है मौला अली अलैहिस्सलाम से। और जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखी, अदावत रखी, हसद रखा, बुग़्ज़ रखा, अनाद रखा, कीना रखा, अदावत रखी, वो किसी भूल में न रहे, किसी गुमान में न रहे कि उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के हसद और बुग़्ज़ रखा है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने मेरे साथ हसद और बुग़्ज़ रखा है। अली की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, अली अलैहिस्सलाम की अदावत मुस्तफ़ा की अदावत है। अली अलैहिस्सलाम से प्यार करना हजूर से प्यार करना है। तो ये बात
میں نے آپ تک پہنچا دی، کنوے کر دی، ڈیلیور کر دی، تاکہ اس بات کا کوئی رد نہ کر سکے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، میری طبیعت آج کل بہت ناساز ہے اور میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں بے شمار کام پڑا ہوا ہے، کچھ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تحقیق جاری ہے، کتب کھنگالتا ہوں سارا دن، صفحہ نمبر لکھ رہا ہوں، ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کو محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، میں اہل بیت اطہار کی نوکری کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کے در کا منگتا ہوں، میں پروانہ ہوں، دیوانہ ہوں، نوکر ہوں، میں دنیا میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہوں۔ تو حضور کی اہل بیت کا صدقہ میرے لیے دعا کریں کہ جو مشن میں لے کے نکلا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے اور میں جو کرنا چاہ رہا ہوں مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں مجھے کوئی غم نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔